ایک بہت ضروری اعلان آپ حضرات سن لیں. جامعہ فاروقیہ میں بقرعید کے موقع پر چھٹی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اب بہت سے طلباء تو وہ ہوتے ہیں جو یہاں مختلف قسم کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو جن کا کام نہیں ہوتا وہ گھر چلے جاتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ جس تاریخ میں اسباق کا آغاز ہوگا اگر وہ اس تاریخ میں نہ پہنچے تو ان کا اخراج ہو جائے گا. یہ یہاں کا ہمیشہ کا معمول ہے کہ چھٹی جو ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہی نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ بہت سے طلباء یہاں کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بہت سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام تو ہے نہیں لہذا گھر چلے جاتے ہیں. ہمیں ان کے گھر جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ اسباق کے آغاز کی تاریخ میں یہاں حاضر نہیں ہوں گے تو ان کا اخراج ہو جائے. پھر وہ خوشامدیں کرتے پھرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ سب بیکار ہوتا ہے. یہاں کوئی سفارش قبول نہیں کی جاتی. یہ ایک بہت ضروری بات تھی جو آپ کو بتا دی گئی. کوئی ساتھی اگر ابھی نہ پہنچا ہو اور اس کو اس کا علم نہیں ہوا اعلان کے ذریعے سے تو آپ اس کو بتا دیں. سبق کل ہو رہا تھا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس سے. جود اور سخا کا فرق کل سبق کے اندر بیان کر دیا گیا تھا. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ اجود الناس تھے اور وکانا اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اس جود میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے تھے اور وہ ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا آپ سے دور کیا کرتے تھے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کے جود میں اضافہ کیوں ہو جاتا تھا؟ اجود الناس تو آپ تھے ہی، لیکن رمضان کی آمد پر اس جود کے اندر اور ترقی اور اضافہ ہو جاتا تھا. تو اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور نوافل کا ثواب وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور ان کی جود وہ رمضان کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
تو اسی طریقے سے انبیاء چونکہ مظہر ہیں صفات ربانی کا، تو ان کی جود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں طبعی طور پر انسان کا میلان وہ خیرات اور حسنات کی طرف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، رمضان میں تلاوت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ نمازوں کے لیے جو مسجدوں کے اندر نہیں آتے، وہ رمضان میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ افطار کے ذریعے سے لوگوں کو افطاری کرا کر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ خود یہ تاثیر رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے خیر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ تو لہذا رمضان کی آمد پر آپ کے جود میں بھی اضافہ اور ترقی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا دور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے دور کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر تعلق مع اللہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ لازمی اثر ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، تو اس بنا پر اس کی برکت سے غنائے نفس آپ کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا نفس تو غنی تھا ہی، لیکن اس تلاوت قرآن کریم کی بنا پر اس غنا کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور غنا میں جتنا اضافہ ہوگا اتنی جود زیادہ ہوگی۔ جو آدمی مال سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتا، وہ جوڑ جوڑ کر گن گن کر رکھتا ہے، اور جو آدمی غنی النفس ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا قلبی عطا فرماتے ہیں، وہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یعنی قرآن کی اس تلاوت سے غنا نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جبریل کی ملاقات ہوتی تھی، اور جبریل ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو ہوس کا کوئی شائبہ نہیں، ان کے اندر تو مال کی محبت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو ان کی صحبت بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جب آپ کے رابطے ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ کی مجالست ہوگی، تو خیر کے جذبات آپ کے اندر پیدا ہوں گے، اور خیر کے جذبات ہی کی ایک شق یہ بھی ہے کہ جود میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد آگے کہا کہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کی مدارست ہوتی تھی۔ یہ کیوں ہوتی تھی؟ تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل امین کی تلاوت آپ کے ساتھ ذریعہ بنتی تھی اس بات کا کہ مخارج اور صفات کی رعایت کا طریقہ جبریل کی تلاوت سے آپ سیکھیں۔ تلاوت کا طریقہ کہ کس طرح مخارج ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح صفات کی رعایت ہوتی ہے، یہ جبریل کی قرات کے ذریعے سے آپ کو سکھانا مقصود ہے۔ دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ نجمن نازل ہوا، اور نجمن نازل ہونے کے بعد پھر اس کو ایک خاص ترتیب سے تلاوت کرنا، سورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب، تو یہ اگرچہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتی تھی اور جبریل امین آپ کو بتا دیا کرتے تھے
کہ یہ آیت فلاں صورت کے اندر آئے گی اور یہ آیت فلاں صورت کے اندر آئے گی، آپ اس سے بے خبر نہیں ہوتے تھے، لیکن اس مدارست کے ذریعے سے اس کی مزید تائید ہو جاتی تھی، اس کی مزید تاکید ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، تو جبریل امین کی تلاوت کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی آیات ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ امت کے اندر اس مدارست کے طریقے کو رائج کرنا بھی مقصود تھا، چنانچہ الحمدللہ کہ امت کے اندر یہ طریقہ رائج ہوا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام رمضان کے اندر بطور خاص مدارست کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ ہوتے تھے۔ خیر کے معنی اگر مال کے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ مال بہت خرچ کرتے تھے، اور خیر کے معنی اگر مطلق نیکی کے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ مال بھی خرچ کرتے تھے، اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور پاکیزہ معاملات کی ترغیب بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح اور بہت سے فوائد سے امت کو مستفید کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ خیر میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ مال مراد لیا جائے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق نیکی مراد لی جائے۔ اگر مطلق نیکی مراد لی جائے گی تو اس کے اندر مال بھی آ جائے گا، اور آپ کی تعلیم کے ذریعے سے جو دیگر فوائد امت کو پہنچتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ من الریح المرسلہ، ریح مرسلہ اس ہوا کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت چلتی ہے، اور صبح کے وقت کی جو ہوا ہوتی ہے وہ نشاط انگیز ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے اور انبساط پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تشبیہ عموم میں اور سرعت میں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ریح مرسلہ جو صبح کی پروا ہوا وہ ہر جگہ چلتی ہے اور تیزی کے ساتھ چلتی ہے، عموم بھی اس میں ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کے لیے وہ مخصوص نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر سرعت بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کو ریح مرسلہ سے زیادہ قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ ریح مرسلہ سے جسم کو راحت ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود سے جسم اور روح دونوں کو راحت ملتی ہے۔ ریح مرسلہ جو پرواہ ہوا کہلاتی ہے، اس سے تو جسم کو راحت حاصل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جود تھا اس سے روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور جسم کو بھی راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوگا تو جسم کو بھی راحت ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پرواہ ہوا جو ہوتی ہے وہ بعض لوگوں کے لیے مضر بھی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا مزاج بارد ہے، یا یہ کہ اس کو نزلہ اور زکام ہو رہا ہے، تو بارد مزاج والوں کو یا نزلہ زکام میں مبتلا لوگوں کو اس ہوا سے نقصان ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جود تھا وہاں نقصان کا کوئی امکان
اور کوئی احتمال موجود نہیں. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کے حوالے سے امام بخاری نے بہت سے واقعات نقل کیے. ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار پیش کی. آپ کی ازار وہ پرانی بھی ہو گئی تھی اور ضرورت تھی کہ اس کی جگہ نئے ازار کو استعمال کیا جائے. چنانچہ وہ خاتون لے کر آئیں تو فوراً ہی آپ گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد آپ نے اس ازار کو زیب تن فرمایا. اس کو زیب تن فرمانے کے بعد جب آپ باہر آئے تو ایک صحابی نے اس کو چھوا اور دیکھا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے دے دیں. تو آپ پھر گھر میں گئے، آپ نے اتار کے ان کو دے. کتنی عجیب بات ہے. آپ کو خود ضرورت ہے اور اس ضرورت کے مطابق اس کا آپ کے پاس رہنا ضروری ہے، لیکن وہ صحابی اس کا سوال کر لیتے ہیں. صحابہ نے ان پر نکیر بھی کی اور کہا کہ آپ نے یہ حرکت اچھی نہیں کی. جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ازار چونکہ آپ کے جسد اطہر سے ملاقی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے کفن کے لیے اس کو میں مانگ لوں. یہ انہوں نے توجیہ کی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے تھے غزوہ حنین کے موقع پر، تو وہاں کچھ اعراب آپ کو مل گئے، اور ان اعراب نے ملنے کے بعد آپ کو کا گھیرا ڈال لیا اور آپ سے وہ سوال کرنے لگے، ہمیں کچھ دیجئے، ہمیں کچھ دیجئے. یہاں تک نوبت آئی کہ آپ پیچھے کو ہٹتے رہے اور وہ آپ کا تعاقب کرتے رہے. تو کھجور کے درخت سے آپ کی چادر الجھ کر آپ کے جسم سے گر گئی، چادر اس میں اٹک گئی. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ارے خدا کے بندو، میری چادر تو دے دو. کیکر کے درختوں کے جتنے کانٹے ہیں، ان درختوں کو جتنے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اگر میرے پاس اتنے جانور ہوتے، اتنی چیزیں ہوتی تو میں سب تم کو دے دیتا، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. تو آپ کا یہ تحمل، آپ کی یہ برداشت، یہ کتنی عجیب ہے. اسی طرح ایک بدو آیا اور اس نے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا، اور کھینچنے کے سے آپ کے گردن پر اس کا اثر بھی ہوا. وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ دو. تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور کوئی چیز اس کو دے کر اور خوش کر دیا. اسی طریقے سے یہ سارے واقعات بخاری میں موجود ہیں. ایک واقعہ یہ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ عجلت میں اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ خیر کرے. بعد میں آپ واپس آئے تو آپ نے بتایا عصر کی نماز کا وقت تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا. میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کو ہمارے گھر میں رات آئے، تو میں نے گھر والوں کو اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. آپ کی وصال کا وقت بالکل قریب ہے اور چند دراہم یا دینار آپ کے یہاں موجود ہیں، تو آپ بے چین ہیں. یہ واقعہ کسی دوسری کتاب کے اندر طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. امام ابو داؤد نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا کرتا تھا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ ادھار لے کر اور پھر اس کی خدمت کیا کرتے تھے.
خادم بلال تھے، ایک کافر بلال کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں مختلف اوقات میں ضرورت ہوتی ہے قرض لینے کی، تو کسی اور کے پاس جا کر نہ لو، میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ اس کے بعد ایک روز عشاء کی نماز کے وقت وہ آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا او حبشی، معلوم ہے مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 4 دن ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 4 دن کے اندر اندر میرا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، ورنہ پھر میں تمہیں غلام بنا لوں گا اور تم بکریاں چرایا کرو گے۔ حضرت بلال بہت پریشان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت وہ آیا ہے اور اس طرح اس نے دھمکی دی ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں صبح سویرے کہیں غائب ہو جاتا ہوں۔ تو بلال کہتے ہیں کہ ساری رات پریشانی میں گزاری، جب صبح صادق کا وقت ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو وہاں 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بادشاہ نے یہ ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے، اب تم اس کو لے لو اور جو چاہے اس کے اندر تصرف کرو۔ یہ صبح کا واقعہ ہے۔ شام ہوئی تو آپ نے بلال سے پوچھا قرضہ ادا ہو گیا؟ ان کا جی ہو گیا۔ کچھ مال باقی ہے؟ ان کا جی ہاں ہے۔ ابھی کوئی ضرورت مند نہیں ہے کہ میں اس کو دے دیتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ رات آپ نے مسجد میں گزاری اور آپ گھر نہیں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اگلا دن گزرا، اگلا دن جب گزرا تو آپ نے بلال سے پوچھا قرضہ وہ سامان تقسیم ہو گیا؟ ان کا جی حضرت ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ مال کی محبت سے اپنے آپ کو فارغ رکھتے تھے، اور آپ کے جود کا یہ عالم تھا کہ وہ مال جب تک کہ تقسیم نہیں ہو گیا تو آپ نے گھر جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ترجمۃ الباب کی مطابقت کا مسئلہ آتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب کی مطابقت ظاہر ہے، وہ یہ کہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود میں رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن جو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اس کا مہینہ وہ آپ کے جود میں اضافے کا سبب ہو رہا ہے۔ تو اس مہینے کا آپ کے جود میں اضافے کا سبب بننا یہ وحی کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا، آپ کے جود میں اضافہ ہو جانا یہ وحی کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مدارست جو ہو رہی ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہی عظیم شے ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے جود میں اضافہ ہو. چلیے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث رئيس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ابن بززبة الجعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة ومتعنا الله بعلومه آمين. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عزماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم.
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الجريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كسر عنده السقب فارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم، وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعزماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. جزاك الله.